اس سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ ہمارے تو وہ لجپال آقا ہیں، وہ جو ہے کونین کی نعمتیں بانٹتے ہیں، یعنی دنیا جہان کی بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا تھا، یارو ناساں اور کاروبار دا صدقہ، نہ اولاد دا صدقہ، نہ اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اساں دا کھانے ہیں خدا دے یار دا صدقہ۔ ہائی کائنات بدہ تخلیق کائنات ہے جو ذات مقصد اس طرح ہمارے لیے تگ و دو کر رہی ہے۔ اس قدر آج ہم بیٹھے ہیں نا، 1 گھنٹہ شاید میرے دل میں آئے، میں تو گنہگار بنتا ہوں، خیر آپ تو عاشق رسول ہیں، شاید کسی غلام کے دل میں آئے کہ ہم نے کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تیر مارنی ہے ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے، لیکن یہ تو دیکھ رہے ہیں جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے کتنی چاہت رکھتے ہیں۔ اگر یہ اس چیز کا آپ کو علم ہو جائے نا، میں کہتا ہوں ہم ساری رات اس طرح بیٹھے ہیں، اگر جو سچا اچھا عاشق ہے، سچا عاشق ہے، وہ کبھی تھکے گا بھی نہ کبھی وہ سناتا جاؤں گی بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میرے پاس حاضر خدمت ہوئے، میں سو رہا تھا، مجھے وادی بطحا میں اٹھا کر لے گئے، اللہ کریم کا سلام دیا اور کہا کہ محبوب یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، آؤ میں تمہیں آپ کی امت کے گناہ دکھاؤں، آپ کی امت کے میری طرف توجہ رکھیں، آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کرتا ہوں، میرے اندر کیا بات ہے، 1 مہینے سے آپ جانتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں وادی بطحا میں تشریف لے گئے، جبریل امین نے اللہ کے حکم سے صبح قیامت تک ہر امتی کا ڈیٹا میرے سامنے رکھ دیا۔ ہمارے بیٹے پہلے سرکار چیک کریں، یہ تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے، جس سے میرا رب پوشیدہ نہ رہا، دنیا کائنات کی اور کیا چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اللہ معاف کرے ایسے عقیدے سامنے پر میں نہیں کرتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جتنے بھی میرے امت کے لوگ تھے سب کی جو زندگی کے اعمال تھے وہ میرے فرداً فرداً ہر ایک کے پیش کر دیے۔ جب پیش کیے نا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ اس کی بات سمجھنے کیوں رونے لگ گئے؟ ہم جیسے سیاہکار جو وہاں پیش ہوا، جن کے صبح و شام گناہوں میں لتڑ جائیں، تو وہ عزیز علیہ معنتم کے تحت تو انہوں نے پریشان تو ہونا تھا۔ اللہ کریم نے فرما دیا تمہارے پاس تمہاری جان آئی، اگر تم پر کوئی مصیبت پریشانی ہے تو گرا کس پر گزرتا ہے؟ اللہ کے بعد آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اللہ کو بھی معلوم تھا، جبریل کو کہا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب سے پوچھو یہ رونے کا کیا معاملہ ہے، حالانکہ اللہ بھی جانتا تھا یہ مقام ناز ہوتے ہیں۔ تو لجپال آقا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہا جبریل دیکھتا نہیں ہے میری امت کا حال، اس طرح تو میری تقریباً اکثریت امت کی جہنم میں جلے گی جو ان کا حال ہے۔ اب میں کہہ رہا مجھے تو سکون نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اب تو یہ تھوڑا سا آپ توجہ رکھیں، پھر آپ کا ذوق یہاں بیٹھنے کے لیے شہر بڑھ جائے۔ جبریل پیغام دے دو میرے محبوب کو، اگر آپ کو اپنی امت کا اتنا درد ہے نا تو ایک میں نسخہ بتا رہا ہوں، اس نسخے پر عمل کرو۔ وہ ہے آپ کے رات کی جتنی بھی زندگی ہے نا آپ کی، تو جتنی زندگی ظاہری جو ہے اس کے اندر جتنی راتیں آئیں گی نا، ان راتوں کے اندر جتنا حصہ جاگو گے اتنا حصہ تیری گناہگار ہوگا، اتنا حصہ آپ دیکھو۔ میں نے کہا نا ہم بھی بیٹھے ہیں نا آدھا گھنٹہ، شاید مجھ جیسے گناہگار دل میں خیال ہے کہ ہم تو بڑا تیر مار رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کی چاہت تو دیکھیں نا آپ کے ساتھ کتنا ہے، ان کی محبت تو دیکھیں نا، ان کی طرف تو دیکھیں نا۔ اللہ اکبر، جب آپ کھل اٹھے، چہرہ بشاش ہو گیا، جبریل میرے رب کو کہہ دو کہ میں
کسی ایک امتی کو جہنم میں جانا نہیں دیکھنا چاہتا. میں ساری ساری رات جاگوں گا, ساری رات بس عشاء کی نماز کے بعد معمول بن گیا سرکار کا. نوافل ہیں, رکوع ہیں, سجود ہیں, ساری رات کھڑے ہیں قیام میں, طویل قیام ہو گیا. تو اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ حتی تبرمت قدماہ او ساقاہ. اتنا مشقت اٹھائی کہ آپ کے قدموں کے اندر بھی برہم آ گیا, پنڈلی بھی مبارک بھی سوج گئے. یہ کس لیے؟ اپنے لیے تھا, ہمارے لیے تھا, امت کے لیے تھا, ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تھا, کے لیے تھا. ان کی بھی محبت دیکھیں, جب اس قدر مشقت اٹھائی, ان کے کیا خیال تھا تاکہ میری ساری امت, یہ جو ہم بیٹھے نا, بولا ہمارے لیے رات جاگے. اب تو آدھا گھنٹہ بیٹھا, حتیٰ تبرمت قدماہ. خود رب کریم میں پیار آ گیا نا, یا ایھا المزمل. فیصلہ یہ ٹھیک ہے, رات کا قیام کر لو, وہ آپ کی منشا پر ہے. آدھا حصہ کرو, ایک تہائی کرو, وہ جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں, مقصد جتنا آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اتنا حصہ جاگو. باقی قیامت جانے, تیری امت جانے, ساری امت تیرے حوالے کر. وہ محبوب کی چاہت سمجھ گئے نا, پھر کیا ہوگا. میں اکثر یہ جملے دہراتا رہتا ہوں, مجھے مزہ بڑا آتا ہے یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا منظر کیا ہوگا. ذوق سے بیٹھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بہت دفعہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بچوں کو طلباء کو بھی یاد ہو گیا. دوبارہ یہ تھوڑا سا نیا مجمع ہے, آپ مجھ سے زیادہ عالم ہے. وہ قیامت کا منظر کیا ہوگا کہ نفس و نفسی ہوگی نا. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, کیا ہوگا؟ اذهبوا الى غیری. آپ تو کہتے ہیں غیر کے پاس نہ, اذهبوا الى غیری. ارے اس وقت یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا, اذهبوا الى اللہ. آدم یہ فرما سکتے تھے نا, میرے پاس نہ جاؤ, اللہ. غیری کس کی طرف اشارہ تھا؟ کس کی طرف وہ نفیس باریک اشارہ تھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی سب کی زبان اقدس کے تحت ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی, اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. حالانکہ کہہ سکتے تھے نا اذهبوا الى اللہ, بھائی آپ اللہ کا والامر یومئذ باللہ. اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے پاس جاؤ, وہی شفاعت میں ملے گی, وہی بخشش میں ملے گی. قیامت کے یہ نفاقشیاں وہیں سے حل ہوں گی. اذهبوا الى اللہ نے کہا اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. کس کی طرف اشارہ آپ سمجھ گئے؟ یہاں جیسے سمجھ گئے نا, تو وہاں بھی ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ کے اس کو جو یہاں سمجھ گئے ہیں تو اس کو بھی وہاں سمجھ آئے گا. یہ یہاں بے سمجھے وہ بھی وہاں بے سمجھے. تو وہ جو سمجھ گئے بارگاہ رسالت میں پہنچیں گے. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے تو وہ کیا فرمائیں گے؟ سرکار کا کیا منظر؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور میں اللہ آؤ نا, میں تو تمہارے لیے. وہ رب جو غصے میں تھا, ان کو منانے کا پھر طریقہ کیا اختیار فرمائیں گے؟ فوراً سر بسجود ہو جائیں گے. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. پہلے میرا رب, آپ کا رب روٹھا بیٹھا تھا. نہ آدم علیہ السلام سے ہمت ہو رہی تھی, نہ کسی نوح سے, نہ حضرت نوح سے, نہ حضرت ابراہیم سے کہ رب تعالیٰ کے روٹھے ہوئے کو منا لیں. سارے اشارہ کر رہے تھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. انہوں نے جب سر سجدے میں رکھا اپنا سر پار, تو اس وقت میرا رب راضی ہو گیا. وعدہ جو کھانا وعدہ سو بڑی ہوتی ہے, وعدہ تو ہے نا, راضی ہو گیا. ارفع راسک یا محمد, ارفع راسک یا محمد. اے پیارے حبیب محبوب, سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ. اور میری سختیاں, یہ میرا غصہ, یہ میری ناراضگیاں کسی اور کے لیے, آپ کیوں سر سجدے میں؟ اٹھاؤ, سر اٹھاؤ. اللہ کل تسمع, جو تم کہو کہ میں وہ تمہاری بات. واشفع تو شفا, تو جس کی شفاعت کرتا جائے میں اس کی سفارش قبول کرتا ہوں. کیوں؟ میں نے وعدہ کیا تھا, وعدہ سوف یعطیک ربک
میں محبوب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. آج مان جتنا مان سکتا ہے ہر دینے کے لیے تیار ہوں. اس وقت